والذین معہ جو قرآن مجید میں، تو اس پہ بھی مفسرین کا جو کانسنسس ہے وہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہاں مقام معیت فنائیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا آپ کو، بلکہ اللہ نے عطا کیا. تو کیا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نفوس قدسیہ، ان کو صحابیت کا ٹائٹل کریم آقا کی نسبت سے ملا؟ یہ واحد صحابی ہیں جنہیں صحابی اللہ نے بنایا، سیدنا ابو بکر کو، چونکہ اللہ کو پتہ تھا آپ کے ماضی کا بھی، حال کا بھی، فیوچرسٹک اپروچ اللہ جانتا ہے. تو یہ مقام دینا مصاحبت کا اور والذین معہ کا، آپ کی سنگت کا، تو اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے ٹاپک کی سلیکشن کی، یہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں صحابہ کو جس طرح سے ہم ایک ویٹیج دیتے تھے، نئی جنریشن کو وہ ان کا کردار سامنے نہیں آ رہا. تو یہ ایک تو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی نبی علیہ السلام کی معیت کی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ پہ فخر تھا. پھر صحابہ میں جو آپ نے کلاسیفیکیشن کی، درجہ بندی کی، اور نبی علیہ السلام کا آپ انتخاب تھے زندگی میں بھی اپنی مصاحبت کے لیے چننا، اور جانے کے بعد بھی ایسے اشارے دینا کہ امت کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ شخصیت ہے، جو بعد میں دیکھا بھی کہ کیسے کیسے فتنوں کا آپ نے ذکر کیا، امت کی رہنمائی کی. تو قرآن کے اندر نبی علیہ السلام نے تو احادیث میں بات کی، قرآن کے اندر بھی بہت سے مواقعوں پر اس کا ذکر ہے. جیسے ایک تو آیت آپ نے پڑھ دی، آپ سورہ اللیل کی آخری آیات دیکھیے، اس میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کرتے تھے، اور بڑے ہی ضعیف غلام آزاد کرتے تھے جو ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت یا ان کے لیے کوئی تقویت کا سبب نہیں بن سکتے تھے. اور والد نے جب کہا ابو قحافہ نے کہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو قرآن کی آیت اتر گئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اور یہ آیت آپ دیکھیں اس مقام رضا کا ہے بالکل. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الفضل کا ٹائٹل دیا، کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، اور اس میں حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وجہ سے ایک پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے، ان کو ایک دلی افسوس ہوا کہ میری بیٹی پہ برا وقت آیا تو جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور میں ان کے لیے اتنی تگودو کرتا ہوں، ان کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، تو قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد آپ کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا. تو قرآن نے نبی علیہ السلام کے اوپر وہی اتاری کہ آپ اپنے دوست کو بتائیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو اہل فضل ہیں، اب فضل اللہ تعالیٰ کسی کو اصحاب فضل کہے اور اس طرح کا ٹائٹل دی، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ کو تو یہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، تو آپ بھی معاف کر دیا کریں. تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے. تو یہ جو اللہ کے نبی نے مقام دیا تھا یہ ویسے نہیں تھا. حدیث میں اور یہ لٹریچر میرے خیال میں کتابوں تک تو ہے نفوس قدسیہ کا، اسے باہر ہماری کوشش ہوتی ہے عوام تک، نوجوان نسل تک پہنچائیں. آپ یونیورسٹی میں ہیں، اس پہ تھیسس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مقالات شاید تاکہ نسیاں کی زینت بن جاتے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں. ایک جو ویسٹ میں پروپیگیشن ہے اسلام کے حوالے سے، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، اس کا انکاؤنٹر کرنا ہے. جیسے اولیویر رائے کی میں بک گلوبلائزڈ اسلام دیکھ رہا تھا، تو بڑی اس کے اندر ایک پوائزنس جو وینمس سٹف ہمیں نظر آتا ہے. تو مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر کو اگر ہم دیکھیں، جو آج ہم ویسٹ کو پورٹرے کریں کہ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار، جب آپ کسی کو مہم پہ بھیج رہے تھے تو کہتے تھے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو، بچوں کو، پھلدار درختوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارم سیٹ کی تھی اسی کو آپ نے ریوائیو کیا. تو اسلام میں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ اقتدار کے بعد آ کے پہلا خطبہ جب دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ تمہارا میرے نزدیک، تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے، اور تمہارے نزدیک جو قوی ہے میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس کے حقوق اسے دلا کے رہوں گا. تو گورننس ماڈل میں بھی آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر میں قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کروں تو مجھے سیدھا کر دو. تو آج کے حکمرانوں کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ دیکھ، سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی نا، کہ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ سیرت میں یا سیرت ابو بکر میں ہمارے لیے کیا رول ماڈل ہے. جو آپ نے پہلی بات کی ایتھکس آف وار کی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے جنیوا کنونشن میں 3 پروٹوکولز دیے، جس میں سویلینز کے حوالے سے، آبجیکٹس کے حوالے سے، ملٹری پرسنز کے حوالے سے بڑی ہم نے چیزیں دے دی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے اس کو ایک ڈاکومنٹ سٹائل میں اپنے تمام گورنرز کو، جو کمانڈر جاتے تھے ان کو کہا کہ یہ ایتھکس آف وار ہے جس کو انشور کرنا ہے. اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کے 2 اس کی کلاسیفیکیشن کی.
نمبر 1 جو لڑنے آ رہا ہے اس کی بھی رائٹس ہیں. کوئی بھی لڑنے آ رہا ہے اس کو باندھ کے نہیں مارو گے. وہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں, اس کو کمپائل کر کے ایک پورا ڈاکومنٹ تیار کیا. کسی کو باندھ کے قتل نہیں کرنا, آگ کا عذاب نہیں دینا, کوئی زخمی ہو جاتا ہے اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرو جیسے اپنے لوگوں کو کرتے ہیں. اور جو لڑنے نہیں آ رہے, ظاہر آپ کے ساتھ پورا جو دوسرے کمپوننٹ ہوتے تھے, قافلہ ہوتا تھا, اس میں بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں, سویلین پہ اٹیک نہیں کرنا, ان کے آرچرڈس کے اوپر اٹیک نہیں کرنا. تو وہ پورا ڈاکومنٹ انہوں نے تمام گورنرز کو بھی بھجوایا اور کہا کہ کہیں پر بھی نان مسلم کے جو رائٹس ہیں اس کی وائلیشن نہ ہو. اور دوسری جو آپ نے بات کی نا گورننس ماڈل کی, کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک حکومت کو سنبھالا, اور ظاہر ہے کہ نبی کے بعد وہ خلیفہ آتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں اور انداز سے چلنی تھی, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی پیش کیا. جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ خطبے میں کہا کہ اگر میں سیدھا رہتا ہوں تو میری مدد کرو, اور اگر میں ٹیڑھا ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نے مجھے سیدھا کرنا, آپ نے مجھے سیدھا راستہ بتانا ہے. اسی وجہ سے آپ کنسلٹیشن کرتے اور صحابہ آپ کو کنونس کر لیتے تھے. جیسے کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن ہے, بیٹل آف یمامہ کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ آپ قرآن کمپائل کریں, لیکن وہ کنونس نہیں ہو شروع میں. لیکن جب بار بار سب صحابہ نے کہا کہ بات ان کی ٹھیک ہے, اس اجتہاد کو آپ ضرور اس ڈاکٹرائن کو استعمال کریں, تو انہیں زید بن ثابت کے ذریعے سے قرآن کی کمپائلیشن کروائی. اتنا بہترین کام ہوا کہ رہتی دنیا تک ہیڈ بھی تھے, ہیڈ بھی زید بن ثابت. اور جو اگر ہم اس کرائیٹیریا کو دیکھیں نا, کتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے قرآن کی کمپائلیشن کروائی کہ رہتی دنیا تک کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت کنیکٹیویٹی میسج کے ساتھ وہ بتا دیا انہوں نے. ہمارے یہاں آج کل شاہانہ پروٹوکول گرد میں بہہ جاتا ہے عام آدمی منسٹرز کی. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے, یہ میں بات آج پہلی دفعہ کر رہا ہوں. اقبال چیئر بھی ہے, سر سید بھی ہے, آپ یونیورسٹی میں, یہی بات میں شاہ صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا, ان کا بھی ٹیک لوں گا کہ سنو ٹی وی کی طرف سے, ہماری مدینہ ثانی کی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, آپ بھی میسج دیں, آپ کا انپٹ ہو, یہ خیر کا کام ہے. یونیورسٹیز میں سیدنا ابو بکر صدیق چیئرز کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ قائم کریں تاکہ آپ کی شخصیت پہ ریسرچ ہو, نوجوان نسل کی کردار میں اور اس میں تبدیلی آئے. یہ بڑا اچھا انوویٹیو آئیڈیا آپ کا ہے کہ باقی اگر پرسنالٹیز کی ہم چیئر رکھ سکتے ہیں تو خلفۂ راشدین کی چیئر کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل, چاروں کی ہو. اور دوسری بات, 4 یونیورسٹیاں سلیکٹ کر لیں. اسلامک یونیورسٹی ہے, صدیق اکبر چیئر یہاں ہو جائے, اوپن یونیورسٹی میں فاروق اعظم چیئر ہو جائے, ایک میں عثمان غنی, ایک میں سیدنا علی کرم اللہ, 4 چیئرز ہو جائیں. آپ سب بات پھر وہی دستہ بن جاتا, چیئر بھی ہو جائے گی. اصل پرابلم یہ کہ تھیسس ابھی بھی موجود ہیں. جو آپ کی پہلی بات تھی نا کہ اس سے معاشرے کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا, سر اس سے میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز ہے کہ سٹارٹ ود یور سیلف. ہم خود چینج ہونے کو تیار نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں سب کچھ حکمران کرے. اب سب سے پہلی چیز, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ صدیقیت. ہم میں سے کتنے لوگ سچ بولتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اب ہر بندہ خود اپنے گربان میں جا کے. دوسری انہوں نے کیا کیا, طاقت کے غلط استعمال کو روکا. کہ ہم میں سے جب تھوڑی سی پاور ملتی ہے, ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, ہم اپنے تہیں ہر بندہ کوشش نہیں کر رہا ہوتا کہ جتنی پاور میرے پاس ہے میں اس کو مس یوز کروں, تو اپنے لیول پہ سوچیں. اور تیسری چیز, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم میں سے کون تیار ہے؟ مجھے یہ تو اچھا لگتا ہے کہ حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی میں کروں, لیکن کوئی مجھے پوچھے کہ آپ 8 گھنٹے یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے آپ نے کہ آپ 8 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, جس جگہ پر ہیں, صبح سے شام گزارتے ہیں, رات کو سوتے وقت اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ انہی 3 پوائنٹس کو اگر انسان اپنی ذات سے شروع کرے, میرا خیال ہے جب ذات ٹھیک ہو جائے گی, انڈیویجول ٹھیک ہو جائیں گے, تو معاشرہ ہم لوگوں سے بنا ہوا ہے, ہم لوگوں نے خود ٹھیک ہونا ہے. اور تیسری بات کہ جس طرح آپ کا پروگرام ہے, اب لوگوں میں یہ اویئرنیس آئے گی. ہو سکتا ہے کوئی حکمران طبقہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا, انشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر کا اتنا خوبصورت ماڈل ہے, تو اویئرنیس جب آئے گی تو اس کی امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی. تو پہلے اپنے آپ سے شروع کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو جتنا اس پیغام کو ہم عام کر سکیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے.